نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ اے حبیب آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں، بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے وہ اس کی حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں وہ لوگ ہیں کہ جو خوب پاک ہونا پسند کرتے ہیں اور اللہ خوب پاک ہونے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے مسجد ضرار میں نماز پڑھنے سے روکا گیا۔ اس آیت مبارکہ کے تحت علماء فرماتے ہیں، امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ جو مسجد فخر و ریا اور نمود و نمائش کے لیے اور اللہ کے رضا کے سوا کسی اور غرض کے لیے یا مال حرام سے بنائی گئی ہو وہ بھی مسجد ضرار کے ساتھ لاحق ہے۔ مسجد ضرار کے بارے میں کل ہم گفتگو سن چکے تھے۔ یہاں پر میں جو لوگ مسجد کے لیے پیسہ دیتے ہیں، بعض لوگ مسجد تعمیر کرتے ہیں، ان کے لیے بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں آج وہ بھی سن لیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ لوگ جب مسجد تعمیر کرنے کے معاملے میں فخر کرنے لگ جائیں گے۔ اور دوسری حدیث پاک میں فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں وہ مسجدیں تعمیر کرنے میں ایک دوسرے پر فخر کیا کریں گے اور انہیں آباد کم کیا کریں گے۔ یہ دونوں حدیث مبارکہ کے ضمن میں علماء فرماتے ہیں کہ کسی کے دل کا حال تو اللہ بہتر جانتا ہے اور ہمارے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں کہ جس سے ہم کسی کے دل کا حال معلوم کر سکیں، اس لیے کسی مسلمان پر بدگمانی تو نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں پر ان دونوں حدیث پاک میں یہ پیغام دیا گیا کہ ریاکاری کی نیت سے اگر مسجد تعمیر کی یا لوگوں کو دکھانے کے لیے مسجد تعمیر کی تو پھر وہ دیکھ لے کہ وہ اس کو اپنے اجر سے بھی جائے گا، ثواب سے بھی جائے گا اور تمام چیزوں سے وہ محروم ہو جائے گا۔ اور اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا بے شک وہ مسجد کہ جس کی بنیاد پہلے دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی، تو اس سے مراد علماء فرماتے ہیں مسجد قباء ہے کہ جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی اور جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں قباء میں قیام فرمایا تو حضور نے وہاں نماز بھی پڑھی۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں جہاں پر اس مسجد سے مراد مسجد مدینہ مراد ہے، مسجد نبوی شریف مراد ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ دونوں باتوں میں تعارض ہے، بلکہ یہ آیت اگر مسجد قباء کے حق میں نازل ہوئی تو اس بات کو لازم نہیں کرتی کہ مسجد مدینہ میں یہ اوصاف نہ ہو، کیونکہ مسجد نبوی شریف کے بھی اور مسجد قباء کے بارے میں دونوں کے بارے میں کثیر احادیث مبارکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ مسجد نبوی شریف کے بارے میں میرے آقا کیا فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کسی شخص کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا ایک نماز کا ثواب ہے اور اس محلے کی مسجد میں اگر وہ نماز پڑھے تو فرمایا کہ 25 نمازوں کے برابر ثواب ہے، اور اس کا جامع مسجد میں جا کر نماز پڑھنا فرمایا کہ 500 نمازوں کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا اس کا مسجد اقصی میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کا اس کو ثواب ملتا ہے، اور فرمایا اس کا میری مسجد میں آ کر نماز پڑھنا یہ بھی 50,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے۔ اور اس کا پھر حرم کعبہ میں مسجد حرام میں نماز پڑھنا میرے آقا نے فرمایا 1,00,000
نماز کے ثواب کے برابر ہے۔ اور یہ تو تھی یہ تمام مساجد میں مسجد نبوی شریف بھی آ گئی، اور مسجد قباء کے بارے میں میرے آقا کیا فرماتے ہیں، اللہ اگر ہمیں حاضری مدینہ نصیب فرمائے تو لوگوں کو چاہیے کہ اس مسجد میں بھی جا کر نماز پڑھیں۔ اس کے بارے میں کیا آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے مسجد قباء کبھی پیدل اور کبھی سوار ہو کر حضور تشریف لاتے تھے۔ اور دوسری حدیث پاک حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلے پھر مسجد قباء میں آ کر نماز پڑھے تو اسے ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت اسید بن سہیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ یعنی یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو کہ ایک عمرہ کرنے میں کتنا یعنی ایک پورا پروسیس ہوتا ہے، جب جا کر اس کا عمرہ مقبول ہو تو اسے وہ ثواب مل سکتا ہے، لیکن ایک فضیلت حضور نے اس مسجد کو عطا کر دی، کیونکہ میرے آقا اس مسجد کو تعمیر کرنے والے، اس کی بنیاد رکھنے والے، اور اس کو فضیلت بھی حضور نے عطا کر دی کہ جو مسجد قباء میں نماز پڑھے اسے عمرے کے ثواب کے برابر۔ اسی طرح اس آیت میں اللہ نے ان لوگوں کی تعریف بھی کی، فرمایا کہ وہ لوگ جو خوب پاک ہونا پسند کرتے ہیں، تو اللہ اس آیت کا شان نزول علماء کہتے ہیں یہ مسجد قباء والوں کے حق میں نازل ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا اے گروہ انصار کہ اللہ نے تمہاری تعریف قرآن میں فرمائی، یہ بتاؤ کہ تم کرتے کیا ہو، کہ تم خوب پاکی کیسے حاصل کرتے ہو۔ تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کہ اس وقت حضور نے پوچھا تم وضو اور استنجا میں کون سا عمل کرتے ہو، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بڑا استنجا 3 ڈھیلوں سے کرتے ہیں اور اس کے بعد پانی سے طہارت کرتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ علماء کہتے ہیں ہر صاحب ذوق شخص اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ امیری ہو یا فقیری، ہر حال میں صفائی ستھرائی انسان کے وقار اور شرف کی آئینہ دار ہے، جبکہ گندگی انسان کی عظمت اور عزت کی بدترین دشمن ہے۔ دین اسلام میں جہاں انسان کو کفر سے، شرک کی نجاستوں سے پاک کر کے عزت اور رفعت عطا کی، وہیں ظاہری طہارت، صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کی اعلیٰ تعلیمات کے ذریعے انسانیت کا اسلام نے وقار بلند کیا کہ بدن کی پاکیزگی ہو یا لباس کی پاکیزگی ہو یا لباس کی ستھرائی ہو، ظاہری حیت کی عمدگی ہو یا طور طریقے کی اچھائی ہو، یا مکان ہو، ساز و سامان کی بہتری ہو یا سواری کی دھلائی ہو، الغرض ہر اس چیز کو پاک اور صاف ستھرا اور جاذب نظر رکھنے کی ہمارا دین اسلام تعلیم دیتا ہے ہم سب مسلمانوں کو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے کہ جو بہت توبہ کرنے والے ہیں اور جو سب سے زیادہ خوب صاف ستھرے رہنے والے ہیں، اللہ ان کو بھی پسند کرتا ہے۔ اور میرے آقا اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ اور ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک اسلام صاف ستھرا دین ہے تو تم بھی نظافت حاصل کیا کرو، کیونکہ جنت میں صاف ستھرا رہنے والا ہی داخل ہوگا۔ اب دیکھ لیجئے پاک نمازی کیسا ہوتا ہے، نمازی ہر وقت پاک اس کو رکھا گیا، یعنی نماز کے لیے اس کے لباس کو اور اس کو وضو کروایا جاتا ہے، اگر غسل فرض ہو تو اسے غسل کروا کے 5 وقت کس طرح اس کو پاکیزگی کروائی جاتی ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا کیا فرماتے ہیں، حضرت سہل بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب
अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो लिबास तुम पहनते हो उसे साफ सुथरा रखो, अपनी सवारियों की भी देखभाल किया करो और तुम्हारी ज़ाहिरी हैयत ऐसी साफ सुथरी हो कि जब लोगों में जाओ तो वो तुम्हारी इज्जत करें। यानी इंसान को ये सब हमारा दीन सिखा रहा है। और एक और चीज़ के बाल के बारे में भी, कि जैसे बाल बिखरे हुए हों, जैसे कि आज फैशन करने के चक्कर में बाज़ हमारे नौजवान ऐसी हैयत बना लेते हैं कि जैसे वो कार्टून बनकर वो अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा, यानी फैशन शो में किसी को दिखाने के लिए आते हैं। तो सुनिए कि ऐसे लोगों के बारे में भी क्या है। हज़रत अता बिन यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमाते, एक शख्स आया कि जिसके सर और दाढ़ी के बाल बिखरे हुए थे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी तरफ इशारा किया, गोया कि उसको बालों को दुरुस्त करने का हुक्म देते। वो शख्स दुरुस्त करके वापस आया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या ये इससे बेहतर नहीं है कि कोई शख्स बालों को इस तरह बिखेर कर आता है, गोया कि वो शैतान है। यानी हुजूर ने फरमाया कि ये बाल बिखरे हुए हो, दाढ़ी बिखरी हुई हो और अपने चेहरे का अपनी होलिया बिगाड़ा हुआ हो, इससे हुजूर ने फरमाया क्या वो इससे बेहतर नहीं कि कोई शख्स बालों को इस तरह बिखेरता हुआ आता है, गोया कि वो शैतान है। और इसी तरह हज़रत सईद बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह तय्यब है, अल्लाह पाक है, तीब यानी खुशबू को दोस्त रखता है, अल्लाह सुथरा है और सुथराई को दोस्त रखता है, अल्लाह करीम है, करम को दोस्त रखता है, अल्लाह जवाद है, झूठ और सखावत को दोस्त रखता है। फरमाया लिहाजा अपने सहन को भी सुथरा रखो, यहूदियों के साथ मुशाहबत ना करो। यहूदी गंदगी में रहते हैं, इस्लाम हमारे सहन को भी साफ सुथरा रखने का दर्स देता है। तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि जो अपनी गलियों को, अपने पड़ोसियों को अजियत देने के लिए अपना घर तो साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन बाहर पड़ोसियों को तकलीफ देते हैं और जिसकी जो मर्जी में आता है ऊपर से फेंक देता है। तो ये दीन हमारा ये सिखाता है कि हम खुद भी पाक रहें, अपने मोहल्लों को भी, अपनी गलियों को भी, अपने इर्द गिर्द तमाम चीज़ों को पाक रखें। और पाकी को अल्लाह बहुत पसंद करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुछ सुनाया इसमें कोई गलती कोताही हो माफ़ फरमाए और हम सबको हकीकी पाकिज़गी अता फरमाए, ज़ाहिरी भी पाकिज़गी अता फरमाए और बातिनी भी पाकिज़गी अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। या अल्लाह पाक जो कुछ हमने सुनाया इसमें कोई गलती कोताही हो माफ़ फरमा, अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमें कुरान हकीम का नूर अता फरमा। या रब्बल आलमीन कुरान हकीम को जिस तरह समझना और समझाना चाहिए वो हमें सलीका तरीका, वो अदब, वो मौलाई करीम, वो करीना अता फरमा। या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन मौलाई करीम हमें इखलास की दौलत अता फरमा, हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, मेरे आका की तमाम उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। इस दर्स कुरान में ये जितने हाज़रीन मौजूद हैं अल्लाह सब की झोलियों को, दामनों को मुरादों से भर दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन।